اہدنا الصراط المستقیم. دیکھو کتنی ضرورت ہے اس دعا کی. لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے بھی پڑھو اور ضرور پڑھو، اگر نہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوگی. اور حال یہ ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہے. صراط مستقیم تو صحابہ کا ہے تو یہ مخالف ہے. صراط مستقیم تو ائمہ اربعہ ہے تو یہ ایک کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو ہے کس کے ساتھ؟ ناصر الدین البانی کے ساتھ اور قاضی شوکانی تفضیلی شیعہ کے ساتھ اور قنوجیوں کے ساتھ. تو حفظت شیئا وغابت ان کا اشیاء، ایک ذرے پر کفایت کر کے باغ و بہار کو چھوڑ گئے. تو ہی ظالم چند کلیوں پر قناعت کر گیا. تو ہی ظالم چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں بڑا سامان داما بھی تھا. الحمدللہ. اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائی سیدھے راستے کی. اور وہ تعین مسلک مراد ہے، اور اس سے مراد اعلی تحقیق مسلک اہل سنت والجماعت ہے. اہل السنہ پیغمبر کی سنتوں کے قدردان، رد ہو گیا بدعت کا. اور والجماع رد ہو گیا رزق کا، خروج کا، اعتزال کا، جبر کا، کرم کا، کرامیہ. کیونکہ یہ سب کے سب صحابہ کے حق میں بے احتیاط تھے. صحابہ کے حق میں بے احتیاط تھے. اہل السنہ والجماع اگر ہمارے زمانے کے مبتدئین اس نام میں سچ اختیار کر لے تو وہ توحید پر اتر آئے اور شرک سے توبہ کرے اور بدعات سے توبہ کرے اور سنت اختیار کر لے. تا وقتی کہ ان کے نظریات شرک اور ان کے اعمال میں بدعات موجود ہو، انہیں اہل سنت والجماعت کا نام زیب نہیں دیتا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام فرمایا آپ نے. انعمت علیہم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے سورۃ النساء میں ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 طبقے ہو گئے، 4 ہی چلتے ہیں. وحسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کا ساتھ رہنا بہت کامیابی ہے. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل و احسان. اللہ اکبر. تقریباً جمہور مفسرین نے انعمت علیہم کا مصداق یہ 4 طبقے لیے. ایک طبقہ جو اصل ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، انہی پر ایمان اور انہی کے اتباع سے ہی انسان اللہ کی نعمت کا مستحق بنتا ہے. پیغمبر پر ایمان کی صداقت میں پہلا درجہ صدیقین کا ہے. اس امت کا پہلا صدیق ابوبکر ہے. اور ظاہر ہے پھر شہادت بھی ہے. عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید، حسن شہید، حسین شہید، عبداللہ ابن زبیر شہید، عبداللہ ابن عمر شہید. لا الہ الا اللہ. انعمت علیہ. اور قیامت تک آنے والے ایمان والے، نیک اعمال والے، والصالحین، یہ سب کے سب. ومنه اخذ لفظ اهل السنة والجماعة وذلك لكون الحق في جماعة المسلمين في الاغلب. وقد اخرج الشهرستاني حديثا فيه لفظ السنة والجماعة معا.
ولا ادری ماذا حال اسناده وقد احتج الاصوليون من مثله على كون الاجماع حجة فاوصى باتباع السواد الاعظم. یہ فیض الباری 34 جلد ہے اور 58 صفحہ ہے، اور اصل نسخہ موجود ہے، وہ کسی وقت دکھا دے گا آپ کو. شاہ صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ صرف شہرستانی کے ہاں اہل سنت والجماعت اتنا وسیع النظر عالم ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک جگہ ہے، اور اس شہرستانی کی دوسری جگہ شاہ صاحب نے تائید فرمائی ہے کہ یہ ثقہ اور معتمد آدمی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام فرمایا آپ نے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا ہے اور نہ ان کا جو راہ راست سے ہٹ گئے. انعمت علیہم میں ایک بات یاد رہے، وہ یہ کہ مرزائی ایک عجیب دھوکہ دیتے ہیں. وہ کہتے انعمت علیہم میں جو 4 طبقے ہیں نا، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، تو جس طرح آدمی صدیقین میں سے ہو سکتا ہے، شہداء میں سے ہو سکتا ہے، صالحین میں سے ہو سکتا ہے، تو نبی بھی بن سکتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. کیسے غلط کار لوگ. نبوت تو پہلے سے پتا ہے کہ وہ خاص چیز ہے، اور نبوت پر محمد باندھے تمام شو نشت فصل محمد انبیاء. خاتم النبیین قطعی موجود ہے، احتمالات سے کہاں کام بنتا ہے. اور پھر راغب کا حوالہ دیتے تھے کہ راغبی اصفہانی نے، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مصالح الشرع، اس میں لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں یہ درجہ کوئی امتی پا سکتا ہے. ہمارے اہل حق کے آخری مناظر اور بہت ہی اس میدان میں معتمد اور قابل قدر شخصیت حضرت مولانا منظور احمد صاحب چینوٹی، جو میرے استاذ بھائی تھے، انہوں نے خود چینوٹ میں ایک جلسہ کر کے میری صدارت رکھی اور اس میں اعلان کیا کہ حضرت الاستاذ مولانا یوسف بن نوری پاکستان آئے تو میں ٹنڈولایار میں ان کا پہلا شاگرد ہوا. مولانا نے اپنے بارے میں کہا، اور میرے متعلق کہا کہ حضرت جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو مفتی صاحب اس سال دور حدیث میں تھے، تو فرمایا میں ان کا پہلا شاگرد اور مفتی صاحب آخری شاگرد. یہاں مہمان تھے، کراچی کے بعد مدارس میں جھوٹوں کے خلاف کورس کرا رہے تھے، تو مجھے کہا کہ راغب کی کتاب نہیں مل رہی ہے، مصالح الشرع، اور مرزائیوں نے پھر سر اٹھایا ہے. آج سے 30-40 سال پہلے میں نے اپنے استاد مولانا یوسف بن نوری سے حاصل کی تھی. اس وقت یہ خیال نہیں ہوا، نہ کوئی کاپی رکھی، نہ فوٹو اسٹیٹ لیا. اب کہیں بھی مصالح الشرع نہیں مل رہی، اور مرزائی کہتے ہیں کہ اس میں یہ عبارت ہے کہ امتی نبی بن سکتا ہے. میرے منہ سے ویسے نکلا کہ میں دے دوں گا اور میرے پاس موجود ہے، لیکن جب میں نے تلاش کیا حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد، 1 ہفتے بعد ان کے ہاں سالانہ جلسہ تھا اسی تاریخ کو، جس میں انہوں نے رب کا نام جناب نگر رکھوایا اور مرزا غلام محمد قادیانی کی ذریت کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تھا. تو مجھے کہا اس دفعہ سالانہ جلسے میں آپ آؤ اور اس کتاب کی کوئی کاپی دکھاؤ. ٹھیک. ان کے جانے کے بعد میں نے تمام کتب خانے، دفتر، ساتھ والا، کونے والا، اوپر کا، گھر کا کنگال مارے، مصالح الشرع نظر نہیں آئی. میں نے کہا یار اب
جیسے امام مسلم مسئلہ تلاش کرتے رہے اور کھجور کھاتے رہے، انتقال کر گئے. میں تو کوئی چیز کھا پی نہیں رہے ہوں، مجھے ویسے ہی مار دو گے، لیکن کتاب مل جائے، بہت بڑے مناظر ہے، بہت کامیاب عالم ہے، خدایا رسوا نہ ہو جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کتنی بڑی ذات ہے، کیسی دعائیں قبول کرنے والے ہیں. ہمارے ایک عزیز دوست ہیں، کتابوں کا کام بھی کرتے ہیں، خود بھی بہترین عالم ہیں، مولانا محمد یونس صاحب. وہ قائد آباد میں رہتے ہیں، وہاں ایک جگہ خلد آباد، وہاں ان کا مدرسہ اور مسجد ہے. میرے پاس آئے، مجھے کہا کل آ جاؤ، وہاں ناشتہ کر لو. میں بہت غم میں ڈوبا ہوا تھا اور دن قریب آ رہے تھے، کتاب نہیں مل رہی تھی، لیکن چلا گیا. وہاں جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں کتب خانے میں بٹھاتے ہیں، وہی ناشتہ کراتے ہیں. تو میز پر کتاب پڑی تھی جو میں نے اٹھائی، مسالے اور شرح راغب کی. اللہ اکبر اللہ. میں نے فوراً سینے پہ ہاتھ رکھے تھے، خوشی سے کہیں ہارٹ فیل نہ ہو جائے. کیا خدا ہے، وہی کتاب تیپائی پہ رکھی ہوئی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ مسالے الشرح راغب کی آپ کے لیے ڈھونڈ کے لایا ہوں. میں نے کہا واہ واہ. میں نے وہی سے ایک دوست کو بلایا، اس کو جا کے میں نے کہا سفید پاؤڈر کے 3-4 نسخے بنواؤ، اور مولانا کو ٹیلی فون کیا، کتاب مل گئی. یہ خصوصی سروس سے 8 گھنٹے کے اندر چینوٹ میں مولانا کے ہاتھ پہ کتاب پہنچ گئی. اور مولانا نے فرمایا اب اگر میں مر گیا تو مرا نہیں ہوں گا، زندہ ہوں گا. مولانا نے چھٹ پٹ وہ صفحہ شائع کیا اور تمام چینوٹ کے اندر اور مرزائیوں کے محلوں میں اعلانات کروائے کہ مسالے و شرح موجود ہے اور مرزا اور اس کی امت جھوٹی ہے، اور وہ عبارت کہیں نہیں ہے. وہ نہیں ہے، اس میں ہے ہی نہیں. وہ کہاں سے نہیں ہے سرے سے. ایک نایاب کتاب کا نام لے کے علماء کو ڈراتے تھے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. اگر توحید کا عقیدہ مضبوط ہو، سنت کا اتباع اخلاص کے ساتھ ہو، عبادت صرف رب العزت کی ہو، مدد اسی سے مانگی جاتی ہو، اور اہل سنت والجماعت کا پلیٹ فارم اور مسلک پر آدمی اخلاص کے ساتھ قائم دائم ہو، یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت اور احسان ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس لیے اکثر مفسرین فرماتے کہ انعمت علیہم ہم المومنون، اس سے مراد مسلمان، آخر کار مسلمان. غیر المغضوب علیہم، شیخ الہند فرماتے ہیں الذین انعمت علیہم سے یہ بدل واقعہ ہے، اور ولضالین بھی بدل ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ بدل و مبدل ہم معنی ہوتے ہیں، یعنی وہی لوگ جن پر تو نے انعام کیا ہے وہی غضب سے بچیں گے، وہی ضلالت سے بچیں گے. فوائد تفسیر میں حضرت شیخ الہند نے اس کو بدل و مبدل بنایا ہے. یہ بہت بلیغ ہے، بہت صاف ہے. البتہ جن لوگوں نے دوسری ترکیب مانی ہے انہوں نے یہ بھی پھر کہا ہے کہ المغضوب سے مراد ہم الیہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ فساق فجار جو بے دینی پر زد کرتے ہیں وہ مصداق مغضوبین کے، اور علماء جو کجی اختیار کرتے ہیں اور سیدھے نظام کے مقابلے میں حرام اور ناجائز نظام کو اسلام کے نام پر آگے بڑھاتے ہیں، اندیشہ ہے کہ یہ ضالین کے مصداق نہ ہو. توبہ توبہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تو واضح ہے کہ مغضوبین کا مصداق یہود ہے، کیونکہ وہی غضب سے بچیں گے، وہی ضلالت سے بچیں گے.
فوائد تفسیر میں حضرت شیخ الہند نے اس کو بدل و مبدل بنایا ہے. یہ بہت بلیغ ہے، بہت صاف ہے. البتہ جن لوگوں نے دوسری ترکیب مانی ہے انہوں نے یہ بھی پھر کہا ہے کہ المغضوب سے مراد ہم الیہود ہے اور ضالین سے مراد نصارا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ فساق فجار جو بے دینی پر زد کرتے ہیں وہ مصداق مغضوبین کے، اور علماء جو کجی اختیار کرتے ہیں اور سیدھے نظام کے مقابلے میں حرام اور ناجائز نظام کو اسلام کے نام پر آگے بڑھاتے ہیں، اندیشہ ہے کہ یہ ضالین کے مصداق نہ ہو. توبہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تو واضح ہے کہ مغضوبین کا مصداق یہود ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں فباؤوا بغضب علی غضب وباؤوا بغضب من اللہ. اور نصارا کے لیے ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. چھٹے پارے میں آخری رکوع سے پہلے لعن الذين كفروا سے پہلے. اللہ اکبر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہود ہے اور یہود تک بات رہ گئی، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نصارا تھے نہ. یہود کیوں تھے؟ انہوں نے خدا کو غصہ دلایا اور غضب اللہ کا ان پر نازل ہوا. کبھی بندر بنے اور کبھی خنازیر بنے. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نصارا جب تک اتباع مطیعین تھے حضرت عیسیٰ مسیح کے تو ان سے بہترین جماعت نہیں تھی، لیکن جب وہ راہ راست سے ہٹ گئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا، وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما. یہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بات سمجھ لو، جن وجوہ سے یہود پر غضب ہوا ہے وہ وجوہ جہاں پائے جائیں گے وہ مراد ہوں گے، اور جن وجوہات سے نصارا رائے راست سے بھٹک گئے تھے وہ وجوہات جن لوگوں میں پائے جائیں گے وہ ضالین کے مصداق ہوں گے. کسے باشد. یہ بات اس لیے بھی قوی ہے اور اس کی حاجت ہے کہ ابھی سورت بقرہ شروع ہو رہی ہے اور اس میں پہلے ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، اور پھر ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. ایک کافرین کی جماعت ذکر ہوئی جو مغضوبین کے مصداق ہے، اور دوسرے منافقین کی جماعت ذکر ہوئی جو ضالین کے مصداق ہے. یعنی جس طرح فاتحہ کے اخیر میں دو ناپسندیدہ گروہ ہے، مغضوبین ایل یہود اور ضالین ایل نصارا، اس طرح سورت بقرہ کے اندر بھی ابتدائی رکوع سے ہی دو قسم کے ناپسندیدہ طبقوں کا تذکرہ ہے. ایک مغضوبین کا ان الذین کفروا سے، اور دوسرے ضالین کا ومن الناس من یقول آمنا باللہ سے. یہ بات سمجھ لو. چند سال پہلے سورت فاتحہ میں غالباً 14 دن لگ گئے تھے، اب تو انشاءاللہ آج ہی نکل رہا ہے. تو جب سورہ فاتحہ کی تفسیر سے میں فارغ ہوا اور یہ خیال تھا کہ کل سورت بقرہ شروع کریں گے، اور میں وہاں اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ گیا تو ایک ٹیلی فون آیا
اور اس ٹیلی فون پر مجھ سے کہا گیا کہ امریکہ کے ایک انسٹیٹیوٹ کا پروفیسر آپ سے آپ کے ترجمہ و تفسیر سے متعلق کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ گفتگو پسند کریں گے؟ درمیان کے ذریعے میں نے کہا بالکل حاضر۔ چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ گھنٹی بجی اور وہ اس کے براہ راست پروفیسر صاحب کی بات شروع ہوئی۔ پروفیسر صاحب نے کلام کا آغاز اس طرح کیا کہ میں مسلک کے اعتبار سے یہودی ہوں اور میں نے تفسیر کشاف اور تفسیر بیضاوی پر تحقیق کی ہے، ڈاکٹریٹ مجھے حاصل ہے اس میں، اور میں نے یہاں امریکہ میں ایک ادارہ قائم کیا، انسٹیٹیوٹ ادارے کو کہتے ہیں، اور اس میں میں ریسرچ افیسر ہوں۔ اتفاق سے نیٹ پر آپ کی تفسیر ملی، آپ پڑھاتے اردو میں ہیں لیکن عربی عبارات اشعار وغیرہ بھی پڑھتے ہیں اور بہت طویل نشست کرتے ہیں، تو میں بہت گرویدہ ہوا اور میں نے اس کے سننے کا اہتمام کیا۔ 3-4 بیان آپ کے نکل گئے، باقی میں سب سن چکا ہوں۔ آپ نے آج مغضوبین میں بتایا کہ یہ یہود ہے اور ضالین میں کہا کہ نصارہ ہے، لہذا اس وقت پوری دنیا پر حکومت یہود و نصارہ کی ہے، 90% دنیا ان کے پنجے میں ہے، 10% میں مسلمان خوارزار کسی کام کے نہیں ہے۔ پہلے تو آپ بند کمروں میں درس دیتے تھے، آپ کے چنچڑی اور طلباء ہوتے تھے، اب آپ درس دیتے ہیں تو آپ کے ساتھیوں نے اہتمام کیا، پوری دنیا کو سنا رہا ہے، یہود بھی سن رہے اور نصارہ بھی سن رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اتنی صلاحیت پیدا کی ہے، یا آپ اپنے قرآن کے بیان سے پیچھے ہٹیں گے؟ مجھے یہ تشویش پیدا ہوئی اور میں نے مناسب سمجھا کہ براہ راست آپ سے بات کروں اور آپ کو اس سلسلے میں فکر مند کر دوں۔ میں نے بڑی تسلی سے ان کی بات سنی اور بڑی اہم بات تھی۔ جب میرا نمبر آیا تو میں نے بھی ان کو کہا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک مخالف مسلک ہونے کے باوجود آپ نے اسلام کی کتب پر باقاعدہ تحقیقات کی ہے اور اس عقیدے اور نظریے کے نہ ہونے کے باوجود آپ قرآن کے علوم کے سیکھنے کے درپے ہیں، اور پھر آپ نے مجھ جیسے ایک طالب علم کا ایک درس سنا اور اس سے آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے مجھ سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی کوشش کی۔ اور آج تک آپ نے میری پوری تفسیر سنی ہے اور آپ نے یہ بھی سنا کہ میں نے بتایا کہ مغضوبین کا مصداق یہود ہے اور یہ صحابہ کی تفسیر ہے، ابن عباس سے منقول ہے، تفسیر ابن جریر میں، ابن کثیر میں، السراج المنیر میں، اور ضالین کا مصداق نصارہ ہے، یہ بھی صحابہ اور تابعین کی اور اکثریت کی تفسیر اور اصح یہی ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ البتہ ایک شکوہ آپ سے ہے، وہ یہ کہ آپ نے یہ سب کچھ سننے اور سمجھنے کے باوجود اس سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ جن یہود پر غضب ہوا ہے اور جو نصارہ رائے راست چھوڑ کر بھٹک گئے تھے، یہ یہودیت کے مطیعین اور صادقین تھے یا منحرفین اور کاذبین تھے؟ اسی طرح عیسائیت کے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے کہ آپ کو صرف یہ نظر آیا کہ قرآن کریم میں یہود اور نصارہ کو مغضوب کہا یا ضال کہا، آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ،
ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اب میں نے کہا آپ نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ قرآن میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور آپ نے اس کی بھی کوشش نہیں کی کہ قرآن کہتے ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللیل آناء اللیل وهم یسجدون یأمرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین۔ اللہ خود فرماتے لیسوا سواء من، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم میں ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لیکن وجہ بھی ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ہٹ گئے تیرا راست سے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون۔ میں نے کہا قرآن نے کہا ہے کہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، لیکن ان کی سرکشی اور نافرمانی بیان کی۔ جو سرکش اور نافرمان نہیں تھے ان کے لیے قرآن نے کہا یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اسرائیل میں ایسے علماء ہیں جو حق شناس ہیں، جن کو حق کی شناسائی حاصل ہے۔ میں نے طرفین کی آیتیں پڑھی کہ مغضوبین اور ضالین جو یہود و نصارہ ہیں یہ منحرف ہے، یہ کاذبین ہیں، یہ اپنے جادہ قویمہ سے اتر چکے ہیں۔ تو میں نے کہا شیخ آپ بتائے کہ موجودہ یہودیت میں مطیع اور منحرف، صادق اور کاذب، توریت اور موسیٰ ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام و انجیل کو نہ ماننے والے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں یا ان میں آپ کے ہاں اس وقت فرق ہے؟ تو کہنے لگا واللہ انت بحر زخار، واللہ ما افہمتنی بل جعلتنی داعیا لأعداء الاسلام انشاءاللہ۔ بہت زیادہ خوش ہوا کیونکہ مطالعہ وسیع تھا، ہر بات کی تہ تک پہنچنا آسان تھا۔ بار بار کہتا تھا کہ آپ نے مجھے سمجھایا نہیں، آپ نے مجھے سمجھانے کے لیے دائی بنا لیا، اور میں آج سے اسلام کے دشمنوں سے جنگ کروں گا۔ میں نے کہا اصل کرنے کا، وہ اصل کے لیے تو اصل ہدایت نازل ہوگی، یعنی ایمان، وہ تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں کمالات اللہ کے لیے ہے جو پروردگار کائنات کے مہربان ہیں اور بخشنے والے ہیں، مالک قیامت کے دن کے۔ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی۔ یہاں ایک بات یاد رہے، انجیل میں بھی سورہ فاتحہ ہے، لیکن اس فاتحہ کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ اے وہ بادشاہ جو آسمان میں ہے اور تیری بادشاہت زمینوں میں بھی ہے، اور اے بادشاہ تو جس کو چاہے اٹھائے، جس کو چاہے بٹھائے، اور اے بادشاہ ہماری آج کی روٹی ہم کو آج دے۔ تو آپ کی دعوت تو آج ہو ہی رہی، بس یہ ساری فاتحہ ہے ان کی کہ آج کی روٹی آج دے۔ اگر آج کی روٹی کل دے رہے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں علماء اسلام نے مناظروں میں ان کو بہت زیادہ آگے پیچھے کیا، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ پولوس کے الفاظ ہیں، اور انجیل کے اندر بہت ساری صورتیں پولوس نے ڈالی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد ان کے حواریوں کے بھی بعد آیا ہے، اور اس نے موجودہ عیسائیت کو بگاڑ کے رکھا ہے۔ مولانا عبد المجید دریابادی نے انسائکلوپیڈیا آف دی برطانیہ کی عبارت نقل کی ہے، جلد 16 اور 17 کی، کہ عیسائی پادریوں نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن سربالا ہے سورہ فاتحہ کی وجہ سے۔ قرآن سربالا ہے سورہ فاتحہ کی وجہ سے، ان جیسے فاتحہ نہیں ہے۔ جب فاتحہ نہیں ہے تو خاتمہ کہاں سے آئے؟ الحمدللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ انعام کی 3 قسمیں ہیں، دنیا کے اندر ہدایت اور استقامت، اور آخرت کے اندر مغفرت
اور جنت الفردوس کی آج دے. اگر آج کی روٹی کل دے رہے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے. موجودہ زمانے میں علماء اسلام نے مناظروں میں ان کو بہت زیادہ آگے پیچھے کیا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ پولوس کے الفاظ ہے، اور انجیل کے اندر بہت ساری صورتیں پولوس نے ڈالی ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد ان کے حواریوں کے بھی بعد آیا ہے اور اس نے موجودہ عیسائیت کو بگاڑ کے رکھا ہے. مولانا عبد المجید دریابادی نے انسائکلوپیڈیا آف دی برطانیہ کی عبارت نقل کی ہے جلد 16 اور 17 کی کہ عیسائی پادریوں نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن سربالا ہے سورہ فاتحہ کی وجہ سے. قرآن سربالا ہے سورہ فاتحہ کی وجہ سے. ان جیسے فاتحہ نہیں ہے. جب فاتحہ نہیں ہے تو خاتمہ کہاں سے آئے؟ الحمدللہ. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. انعام کی 3 قسمیں ہیں دنیا کے اندر: ہدایت اور استقامت، اور آخرت کے اندر مغفرت اور جنت الفردوس کی سعادت. یہ یاد رکھنا. فلان انعم علیہ، فلان منعم علیہ، اے اہدیا الی صراط مستقیم واقیم علیہ. ہدایت دی گئی اور استقامت دی گئی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. صرف ہدایت نہیں، استقامت. اہدنا، اس دعا سے استقامت پیدا ہوئی ہے. اور آخرت کے اندر مغفرت اور پھر جنت الفردوس کی سعادت. جو لوگ انعام سے محروم ہوئے ہیں دنیا میں تو وہ خدا کے غصے کے مستحق ہوئے، تو ہدایت سے کٹ گئے، استقامت سے محروم ہوئے، تو نتیجتاً نہ ان کی بخشش ہے اور نہ ان کے لیے جنت ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اس سورت کے اختتام پر حضرت جبریل نے آپ کو کہا ہے کہ آمین کہے، اور فرمایا کہ جو آمین کہے اس کی دعا قبول ہو جائے گی. یہ دعا ہے بہت بڑی، بہت شان و شوکت کی دعا ہے. آمین اور آمین یعنی ممدودہ اور غیر ممدودہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے، اور اس کے معنی ہے استجب، یا اللہ قبول فرما. تاج العروض زبیدی بلگرامی، لسان ابن المنظور. آمین استجب یا عجب لنا یا ربنا، ہماری یہ دعا قبول فرما اے پروردگار. علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر یہاں ایک شعر لکھا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں، اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ یہ دعا بھی آپ نے تعلیم فرمائی، پھر اس پر آمین بھی ارشاد فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو احسانات میں ربانیہ توفیق اس میں مانگی گئی ہے اللہ آپ دینے والے ہیں. کیونکہ جب آدمی کسی کو کہے کہ اسی طرح درخواست لکھو، نیچے یہ کر لو پھر میرے پاس لے آؤ، تو وہ خود اس کو قبول کرتے ہیں. تو اللہ مالوسی کہتے ہیں لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ. لو لم ترد، ہمارے طلباء عربی لکھنے میں بہت کمزور ہے، کاش کہ ہمارے ہاں یہ نظام بنے کہ یہ عربی لکھنے لگے جیسے اردو لکھتے ہیں. لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ، جو ہم مانگتے ہیں اور طلب کرتے ہیں اگر آپ نہ دیتے، من فیض جود کا، آپ کے جود و کرم کے دریا سے، ما علمتنا الطلبا، کبھی بھی آپ ہم کو یہ طریقہ تعلیم نہ فرماتے. اور یہ طریقہ آپ نے تعلیم فرمائے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہمیں ہر طرح احسان مہربانی کرنے والے ہیں. آمین آہستہ بھی روایتیں اور
جہر سے بھی ہے۔ ترمذی شریف میں 2 روایتیں ہیں، ایک شعبہ کی ہے، وہ آہستہ آمین فرماتے ہیں، خفض بہا صوتہ یا اخفا بہا صوتہ، اور ایک سفیان ہے، وہ کہتے مد بہا صوتہ، آواز کھینچ لیا آمین۔ چنانچہ مشہور ہے کہ امام شافعی کے نزدیک بالجہر ہے، لیکن میں نے تو کتاب الام میں دیکھا، میرے پاس موجود ہے، اس میں امام شافعی کہتے ہیں لا احب الجہر بالتامین، مجھے بھی جہرن امین پسند نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آخری مذہب ان کا مصر میں یہ بنا ہے۔ باقی امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک آمین آہستہ ہے۔ امام مالک کے نزدیک تو امام کا کام صرف فاتحہ ہے، مقتدی آمین کہیں گے، یہ فاتحہ نہ پڑھے اور وہ آمین نہ پڑھے۔ امام اعظم اور تینوں کے نزدیک دونوں یعنی دونوں آمین کہیں گے، امام بھی اور مقتدی بھی۔ البتہ افضل اور بہتر آہستہ آمین ہے، آہستہ آمین۔ قرآن کریم میں ہے کہ دعا آہستہ ہونا چاہیے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعائیں آہستہ اور عاجزی سے مانگو۔ 99% دعا ہماری آہستہ ہے۔ تعلیم کے طور پر چند جملے کبھی کبھی کسی نماز کے بعد یا درس میں، فتاوی بزازیہ میں ہے لا یجہر بالدعاء الا احیانا تعلیما، کبھی کبھی بطور تعلیم کے کہ لوگ آمین کہے، دعائیں سیکھ لے، استاد امام خطیب اونچی آواز سے دعا مانگے، ورنہ امام ابو حنیفہ کا مذہب فتاوی عالمگیری جلد اول میں ہے الاصل فی الدعوات والاذکار التسریہ، اصل دعا اور ذکر میں آہستہ ہونا ہے، آہستہ۔ اللہ اکبر۔ حنفی مذہب میں ذکر بالجہر یا دعا بالجہر ناپسندیدہ ہے، کسی خاص وجہ سے تعلیم و تربیت کے لیے وہ بات علیحدہ ہے۔ تو آمین کے دونوں قائل ہیں، البتہ کچھ حضرات فرماتے کہ اونچی آواز سے ہو اور کچھ حضرات فرماتے کہ نہ آہستہ ہو۔ ہمارا مذہب و مسلک آہستہ آمین کا ہے۔ قرآن کریم میں پیغمبر کی دعا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، آہستہ دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے، حکم بھی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور بخاری شریف میں ہے قال عطا آمین دعاؤن، آمین دعا ہے، جب دعا ہے تو آہستہ بہتر ہے۔ باقی مسئلہ اپنی جگہ طویلۃ الذیل ہے۔ آج کل بعض جگہ حافظ صاحب تلاوت کر لیتے ہیں یا بچے، تو بغیر آمین کے آگے بڑھتے، یہ بات نامناسب ہے۔ جتنے لوگ موجود ہو سب کہے اس کے اختتام پر آمین، خاص کر جنہوں نے تلاوت کی وہ تو پڑھ لیں، آمین سنت طریقہ ہے۔ ہاں اس پر اتفاق ہے کہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے اور سورہ فاتحہ کا ادب ہے، جیسے کہ اور کئی مقامات کے آداب ہیں۔ باقی دعات اور زوا، پانی پت سے زوا پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے امت کے اندر کبھی بھی دعات کی جگہ زوا نہیں پڑھا گیا ہے، اور وہیں سے ایک لغزش دارالعلوم دیوبند کو لگی ہے، اور وہ یہ کہ ان کے اکثر لوگ زوادی ہیں۔ محقق الاسر نے بھی بدعتیوں کے مقابلے میں تنقیدی متین وغیرہ میں زوا اختیار کیا ہے۔ میں نے حضرت کی زندگی میں جا کے عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے لکھا ہے کہ دعاد حرف صحیح ہے،
اور زواد مشہور غلط ہے، مشہور ہے غلط. امام راضی نے تفسیر کبیر میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ چونکہ عجم میں اشکال بہت زیادہ ہوا ہے، اس لیے فساد صلاۃ کا قول نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے حنفی فقہاء کا کہنا ہے کہ اگر دوات کی جگہ زوات کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی، جیسے محیط برہانی میں ہے. اور اگر دوات کی جگہ زوا کہا اور اسی کو حرف مانا تو کفرا، کفر تک لاگو ہو سکتا ہے. اس کو امام راضی نے تفسیر میں اور اماد الدین ابن کثیر میں تفسیر میں روک لیا ہے کہ یہ شدت فی الافتاء ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوشش یہ ہو کہ دواد ہی کہا جائے، زواد نہ کہا جائے. اس زمانے میں ہمارے طلباء اکثر زوادیوں سے پڑے ہوئے ہیں تو یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. ہمارے محمد انور شاہ نے جب حفظ پورا کیا تو ایک جگہ ہم گئے تھے، وہاں کچھ عرب مہمان تھے. ان کو پتہ چلا کہ یہ معصوم بچے نے حفظ کیا، کہا اقرا علینا شیئا، کچھ پڑھ لو. تو محمد انور شاہ نے علم نشرح پڑھی، وَوَضَعْنَا عَنْكَ شیخ وضعنا، ایش وضعنا قرآن. اصل میں زواد کلمہ اجنبیہ ہے، عربی میں زوا ہے ہی نہیں. دواد کی جگہ زواد، زوا خود توا زوا وہ مستقل کلمہ ہے. تو وہ اس لیے چونک گیا. اگر آپ کسی عرب کو کہے کہ انی مریض تو وہ نہیں سمجھے گا جب تک آپ کہیں نہیں انی مرید. فقی الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ بہرحال پر دال پڑھنا زوا سے بہتر ہے، یعنی دوات پڑھو زوات نہ پڑھو. کہتے ہیں کہ علماء کرام میں سے علامہ آلوسی نے سب سے پہلے زوات کی معاورت کی ہے اور اس پر پورے بغداد کے اندر ماتم ہو گیا تھا. مفسرین کا میلان کچھ اس طرف لگ رہا ہے، لیکن بڑے نقاد مفسر جیسے بیضاوی اور قرطبی ان تمام نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، دوات لفظ زوات نہیں ہے. تفصیلات کے لیے روح المانی کسی اور جگہ اس نے دوات و زوات یہاں نہیں کیا. اور تفسیر المنار شیخ رشید علی رضا سنا ہے کہ مولانا عبدالحق حقانی نے فتح المنان فی تفسیر القرآن میں اس مسئلے پر غیر معمولی طویل بحث کی ہے. ہم ایک تو یہ جانتے ہیں کہ عجم کے لیے اس حرف کا پورا ادا کرنا بظاہر مشکل ہے، کیونکہ عربوں کے بارے میں کہتے ہیں الذی انطق بالضاد، جو دوات کو صحیح طرح ادا کرتے تھے. ہمارے ہاں تو یا بہت کوشش کی قاریوں نے تو زوات کر دیا، اور یا بالکل ہی کوشش نہیں کی تو دوات کر دیا. والحق بینہما، درمیان میں ہے، کیونکہ متن الجزری میں ہے والضاد من حافته اذ ولی الادراس من ایسر او یمنا. ہم عاجزوں کا اور اکثر اساتذہ اور مشائخ کا میلان یہی ہے کہ حرف دواد ہے، زواد نہیں ہے. اور ان ابانا لفی ضلال مبین، ٹھیک ہے ضلال نہ پڑھا جائے. اس زمانے کے بعد اشاعتی اور پنجبیری وہ بالکل ہی نرے زوادی ہو گئے ہیں، غیر المغضوب علیہ ولا الضالین. یہ نامناسب بات ہے. میں فتویٰ تو نہیں دیتا ان دو بزرگوں کی وجہ سے، لیکن طبعی طور پر اس نماز کی صحت کا قائل نہیں، کیونکہ یہ کلمہ اجنبیہ اور غیر مانوس کلمہ پڑھا جا رہا ہے جس کو عرب سرے سے جانتے نہیں. پھر حرمین الشریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ زیارتہما والحضور عندہما بایمان و فکر صحیح و عمل صالح و توبۃ راجعۃ الی الحق. وہاں ائمہ مصلی پر قرات کرتے ہیں، چار دانگ عالم سنتے ہیں اور وہ حرف زواد نہیں جانتے، غیر المغضوب علیہ ولا الضالین.
اس لیے نصیحتا للہ ولرسولہ وفی صالح امر المسلمین لا سیما المستفیدین منا، ان کو یہی مشاورت ہے کہ وہ دعات پڑھا کرے اور زوات نہ پڑھے اور نہ پڑھائے، اور اس سے توبہ کرے اور پیچھے ہٹے۔ یہ بہت بڑا سقم اور لغزش واقع ہوئی۔ کسی زمانے میں ہمارے استاد تھے عبدالعزیز مصری، بنوری ٹاؤن میں طلباء کو تجوید پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے جب درس میں دعات پر کلام کیا تو بعض طلباء ناراض ہوئے اور انہوں نے کچھ لکھ کے شیخ کے میز پہ رکھا۔ غالباً حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب کی کوئی تحریر رکھی، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا جس میں زوار کی طرف ترجیح تھی۔ تو مصری استاذ کا مجھے یاد ہے، یا مولانا انظروا الی ہذہ الاہانہ، انہوں نے مصر کے خلاف کچھ لکھا تھا۔ تو مصر کو ہم حجت نہیں مانتے، مصر عرب نہیں ہے، وہ عجم کا افریقے کا حصہ ہے، لیکن مکہ و مدینہ حجت ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے لعمل الحرمین الشریفین، کئی مسائل میں صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ ہم حرمین شریفین کا یہی عمل ہے، لہذا یہی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب سورہ بقرہ اب شروع کرے یا کل کرے؟ کل کریں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ دعائے صحت و شفا کی درخواست ہے۔ شہر میں اللہ تعالیٰ امن قائم فرمائے، نہتے مسلمانوں کو جو ناحق مارا گیا اللہ ظالموں کی گرفت فرمائے، اور مساجد، مدارس، طلباء، علماء، ان کے بخواہ نمازی اللہ سب بحفاظت فرمائے۔ خدا انسان اور حیوان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عباد اور بلاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارا درس آسان فرمائے، منازل کے مطابق فرمائے، تمام تر پریشانیاں رفع دفع فرمائے، اور درس جس طرح چل رہا ہے اللہ ماحول سازگار بنائے، آنے جانے والوں کے راستے ہموار رکھے، ہر طرح کی تکلیف اور صدمے سے ان کو محفوظ فرمائے۔ حضرت مولانا محمد امیر صاحب بجلی گر مدظلون نے کل مغرب کے بعد فون کر کے آپ حضرات سے دعائے صحت کی درخواست کی۔ حضرت بہت بڑا شمع ہدایت ہے، دعا فرمائے اللہ انہیں سلامتی اور صحت عطا فرمائے، اللہ ان کے امثال و اتباع پیدا فرمائے، اللہ ان کی اولاد نیک صالح بنائے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے، صوبہ سرحد کے طغیانی کی تکالیف بھی دور فرمائے، پنجاب اور سندھ جو ریلے کے لپیٹ میں ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وسلم۔